قدرت کے بھید کا رائٹر، بہت بڑا سائنسداں تھا، اس نے لکھا ہے کہ آپ چلیں گے زمین سے، چاند ہماری زمین سے 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے اور سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل کی اونچائی پر ہے۔ سورج کے بعد اگر آپ دورہ کریں گے تو ایک کہکشاں ہے جہاں تک آدمی کو جانے میں، انسان کو جانے میں 7 لاکھ سال کی عمر چاہیے، پہلی کہکشاں تک، اور آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے 40 لاکھ سال کی عمر چاہیے۔ پہلی کہکشاں تک کتنے سال میں؟ 7 لاکھ سال میں، اور آخری کہکشاں تک 40 لاکھ سال میں۔ لیکن کون سے راکٹ پر بیٹھیں گے، کون سے پلین پر بیٹھیں گے؟ یہ 1000 کلومیٹر جس پلین سے میں آیا ہوں، یہ 800 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا تھا، اس میں اناؤنس ہو رہا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کون سی فلائٹ ہوگی، وہ کون سا راکٹ ہوگا؟ یہ 40 لاکھ سال کب لگیں گے؟ میں تو دنگ رہ جاتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں کافر لکھ رہے ہیں، کافر، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ 40 لاکھ سال کب لگیں گے آخری کہکشاں تک پہنچنے میں؟ جب انسان ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل، 1 سیکنڈ میں 1,86,000، 60 سیکنڈ میں کتنا ہوا؟ 1 منٹ میں نہیں معلوم۔ اچھا 1 گھنٹے میں کتنا ہوا؟ 1 دن میں کتنا ہوا؟ 1 ہفتے میں کتنی دوری طے کرے گا؟ پھر 1 ہفتے میں کتنی، 1 مہینے میں کتنی، 1 سال میں کتنی، 1000 سال میں کتنی، 10,000 سال میں کتنی، 1 لاکھ سال میں کتنی؟ 40 لاکھ سال اس کو تب لگیں گے، اور انسان کے پاس اتنی عمر ہی کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی کہیں جا کر پہلا آسمان آئے گا، پرے اس سے بھی بہت اوپر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور 7ویں پر عرش الہی، اور اس کے اوپر عرش پر اللہ۔ اتنی بلندی کے باوجود سن لو اللہ رب العالمین کی قوت بصارت و سماعت کے بارے میں کیا ہے۔ اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود جب کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے اندھیرے میں، کالے جنگل میں، کالی رات میں، کالے رنگ کی، کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، تو اتنی بلندی سے میرا پروردگار عالم اس کالے رنگ کی، کالے پہاڑ پر رینگنے والی اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہے اس کی قوت بصارت۔ رہی سماعت کا حال تو چیونٹی جب پہاڑ کے اوپر چلتی ہے، اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، میرا پروردگار عالم اتنی بلندی سے اس چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ آؤ اپنی فریادیں لے کر، آؤ اپنی دعائیں لے کر، آؤ گڑ گڑاؤ اس رب کے سامنے جو چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو اگر ظلم و زیادتی اور گناہ کر کے انہوں نے زمین و آسمان بھر لیے ہوں تو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم ان کو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، پکارنے والا تو ہو، مانگنے